الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. میں ہوں آپ کا ٹیچر عمر ولی. کمپیوٹر 9th کلاس کا جو کمپیوٹر کا نیا جو سلیبس ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آج ہمارے پاس لیکچر نمبر جو لاسٹ لیکچر ہے چیپٹر 2 کا اس کو ڈسکس کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے بولین الجبرا ایکسپریشن. بیٹے بولین الجبرا ایکسپریشن اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس کے اوپر آج کا جو ہمارا جو مدعا ہوگا، جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا جی بولین الجبرا. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بولین پروپوزیشن، پھر اس کے بعد ٹروتھ ویلیوز، لاجیکل آپریٹر، اینڈ اور ناٹ. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ٹروتھ ٹیبل، لاز آف الجبرا. یعنی کہ ٹوٹل ہمارے پاس 4 لیکچر ہیں اس لاسٹ لیکچر کے پارٹ کے. ان کے اوپر آج کے ہم جو لیکچر میں اس میں دیکھیں گے جی بولین پروپوزیشن کیا ہوتی ہے. A proposition is a sentence that can either be true or false. بیٹے proposition ایک ایسا جملہ یا فقرہ ہو سکتا ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. جس طرح میں ایگزامپل دیتا ہوں یہاں، جہاں ایک ایگزامپل ہے جی someone from our school can join پاکستانی کرکٹ ٹیم. ہمارے اسکول میں سے کوئی ایک بندہ جی پاکستانی کرکٹ ٹیم کو جوائن کرے گا. یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ ایسا جملہ، ایسی تجاویز یا ایسا پلان جس میں آپ کو 2 آپشن ملیں، یہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. یعنی کہ یس اور نو. ایسا جملہ جس میں کوئی تجاویز ملے، کوئی نہ کوئی پلان ملے، جس میں یا تو وہ کام سچ ہو سکتا ہے یا جھوٹ ہو سکتا ہے. یعنی کہ یا تو یس ہو سکتا ہے یا نو ہو سکتا ہے. اس کو بیٹے بولتے ہیں پروپوزیشن. دوبارہ سن لیں. A proposition is a sentence، ایک ایسا فقرہ، ایسا جملہ ہے that can either be true or false. ایگزامپل ہم نے دیکھی ادھر. ایک اور جی I will get A+ grade in board exam. ایک بندہ کہتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی میں گریڈ A+ لے لوں گا جی بورڈ کے ایگزام میں. یا تو یہ بات درست ہو سکتی ہے، یعنی اس کا ایک پلان آ گیا نا، تجاویز آ گئی اس کی. ایسے جملے جن میں کوئی نہ کوئی پلان آ جاتی ہے، تجاویز آ جاتی ہے، جن میں 2 آپشن ملتے ہوں، یس یا نو. یعنی کہ یا تو بات سچ ہوگی یا بات جھوٹ ہوگی، یعنی ٹرو ہوگی یا فالس ہوگی. تو یہ بھی بیٹے پروپوزیشن ہے. اوکے، آگے دیکھیں ایگزامپل ہے جی آئی وانٹ ٹو ایکسل ان میتھمیٹکس. میں ریاضی میں ماہر ہونا چاہتا ہوں. ہو بھی سکتا ہے، ضروری نہیں ہے وہ ہو جائے ماہر، نہیں بھی ہو سکتا. یعنی کہ 2 آپشن مل گئی ہیں. آگے دس ایئر PSL یعنی پاکستان سپر لیگ فائنل میچ ول بی پلیڈ ان لاہور. کہ اس سال جو PSL کا جو میچ ہے وہ لاہور ہوگا. ہو بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ معاملات اس طرح کے ہو جائیں، یا کوئی سیکورٹیز ایشوز آ جائیں، یا آج کل جس طرح کرونا وائرس کا مسئلہ ہے وہ آ جائے تو میچ ہو، پاسبل ہے کہ وہ میچ ادھر نہ ہو. آگے کیا لکھا بیٹے آئی پلے چیس. میں شطرنج کھیلتا ہوں. ہو سکتا ہے وہ کھیلتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے سچ بولا یا جھوٹ بولا. ٹھیک ہے جی. آگے کچھ ایسے ورڈ ہیں، ہر ایک جملہ پروپوزیشن نہیں ہوتا، کچھ جملے پروپوزیشن نہیں ہوتے، ان کی ایگزامپل دی ہوئی ہے. بٹ فالوئنگ سینٹینسز آر ناٹ پروپوزیشن. جیسے لکھا ہوا بیٹے ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں. بھائی اس میں یس اور نو نہیں ہو سکتا. آپ کا حال کیا، یعنی کوئی پلان تو نہیں نا پوچھا، صرف حال پوچھا اس میں. یہ وہی تو نہیں کہہ سکتا کہ یس یا نو. تو یہ بیٹے پروپوزیشن ہی ہے. جس طرح دوسرا جی کلوز دا ڈور، جس طرح اس نے کہا جی دروازہ بند کر دو. ٹھیک ہے، اس نے مطلب اس نے کلوز دا ڈور، دروازہ بند کر دو. بات ہی اس نے ایک کی ہے، یعنی کہ 2 آپشن ہی نہیں مل رہے. از اٹ ہارڈ آؤٹ سائڈ، کیا باہر گرمی ہے. تو یہ بیٹے جس میں کوئی نہ کوئی پلان نہیں ملتا، وہ مطلب دیکھیں اس نے خود پوچھا جی باہر گرمی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ پروپوزیشن ہی ہے. آگے بات آ گئی جی بولین پروپوزیشن کا اظہار. بولین جو پروپوزیشن ہے وہ سینٹینس اس کو ہم کس طرح شو کروا سکتے ہیں. وی کین اسائن سم لیٹر ٹو اے پروپوزیشن. بیٹے ہم کوئی نہ کوئی ایک لیٹر دے دیں گے ان پروپوزیشن کو. جس طرح فار ایگزامپل آئی پلے چیس. آئی پلے چیس کو ہم نے کس کے ساتھ ایکول کر دیا، برابر کر دیا پی کے ساتھ. یعنی آئی پلے چیس اور پی کا ایک ہی مطلب ہے، شارٹ کٹ یوز کر لیا ہم نے. ٹھیک ہے. میں شطرنج کھیلتا ہوں، وہ اس کو پورے جملے کے لکھنے کے بجائے ہم کیا یوز کر لیں گے، پی. جس طرح آگے لکھا جی آئی وانٹ ٹو ایکسل ان میتھمیٹکس. میں ریاضی میں ماہر ہونا چاہتا ہوں. تو ہم نے پورا جملہ لکھنے کی بجائے ہم نے کیا لفظ لے لینا ادھر، کیو.
یعنی کہ پروپوزیشن کے لیے جو شارٹ ورڈ یوز ہو جاتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہم لیٹر. ٹھیک ہے, جیسا لکھا ہوا نو وی سے پی اٹ مینس دیٹ وی آر ریفرنگ ٹو پروپوزیشن آئی پلے چیس. جب بھی ہم یعنی کہ پی کی بات کریں گے تو ہمیں پتہ ہوگا یہ ہم نے کس کی جگہ پہ لیا تھا, آئی پلے چیس. اور کیو کی بات کریں گے تو یہ کس کی جگہ پہ لیا ہوگا ہم نے, آئی وانٹ ٹو ایکسیل ان میتھمیٹکس. آگے آ جاتا بیٹا ٹروتھ ویلیوز. ٹروتھ کہتے ہیں سچائی کو, ویلیوز کہتے ہیں کہ اصل وجہ جو ویلیوز اس کی ویلیو کیا, یا تو وہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے, اس کو دیکھیں گے ہم. ٹروتھ ویلیوز سچائی یعنی کسی چیز کی سچائی. جس طرح ہم نے وہ آگے پہلے اگزامپل دی جی, میں ریاضی میں ماہر بننا چاہتا ہوں, اب اس کی سچائی دیکھنی ہے ہم نے, ان کو بولتے ہیں ٹروتھ ویلیوز. جس طرح آگے لکھا ہوا تھا جی ادھر میں شطرنج کھیلتا ہوں, اب اس کی سچائی معلوم کرنی ہے, ان کو بولیں گے ٹروتھ ویلیوز. یعنی کہ میں آپ سے اگر کہہ دیتا ہوں جی میں آپ کو کمپیوٹر سائنس میں جو آپ انشاءاللہ جی اے گریڈ لے لیں گے, اب اس کی سچائی معلوم جو کرنی ہے ان کو بولیں گے ٹروتھ ویلیوز. یعنی کہ جو پروپوزیشن جملہ بولا گیا ہے, جو پلان دیا گیا ہے, وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, ان کی سچائی معلوم کرنی ہے. جھوٹ بھی معلوم کریں گے تو پھر بھی آپ نے سچائی تو معلوم کی ہے نا, جھوٹ اس کا دونوں طرح سے. کہتا ہے ایوری پروپوزیشن ٹیکس ون آف دا ٹو ویلیوز. بیٹے ہر جو پروپوزیشن ہوگی وہ یا تو کیا ہوگی, ٹرو ہوگی یا فالس, یعنی کہ وہ بات درست ہو سکتی ہے یا غلط. اینڈ دیز ویلیوز آر کالڈ دا ٹروتھ ویلیوز. یعنی کہ آپ جھوٹ کو بھی معلوم کر لیں گے تو آپ سچائی پہ تو پہنچ گئے نا, یا آپ نے سچ کو معلوم کر لیا تو پھر بھی پہنچ گئے. جس طرح آپ سے کوئی بندہ کہتا ہے جی میں آپ کا بہت وفادار ہوں, تو آپ اس کو اس کی حقیقت معلوم کر لیں گے تو آپ کے پاس جو ویلیوز آئیں گی ان کو بولتے ہیں ٹروتھ ویلیوز. ہر پروپوزیشن درست یا غلط ویلیو میں سے ایک کو ظاہر کرتا ہے, اور ان ویلیوز کو کیا بولتے ہیں, ٹروتھ ویلیوز. ٹروتھ ویلیو از گیون آن دا بیسس آف ٹروتھ فلنس. ٹروتھ فلنس کا مطلب ہے سچائی, اور فالسی کا مطلب ہے جھوٹ. آپ پروپوزیشن جو یعنی کہ پروپوزیشن یا تو بیٹے سچ ہوگی یا جھوٹ ہوگی, اور وہ جو رزلٹ آئے گا وہ اس کو ہم بولتے ہیں ٹروتھ ویلیوز. ٹروتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے سچائی کی طرف معلوم کرنا. ٹروتھ ویلیو کسی بھی پروپوزیشن کی درست یا غلط کی بنیاد پر دی جاتی ہے. یس, امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ لگی ہوگی. جس طرح بیٹے دیکھیں اگزامپل ہمارے پاس ہے جی, اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان. اگر کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے جی اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان, اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے, اس کی جگہ پہ بیٹے ہم نے ایک شارٹ کٹ ورڈ کیا لے لیا, پی. پورا ورڈ نہیں لکھ سکتے ہم کیونکہ ہم نے اس کے شارٹ کٹ یوز کرنے ہیں. تو ہم کیا کریں گے, وہی کہہ رہے ہیں سائن دا ٹروتھ ویلیو ٹرو. اس کو ہم کون سے ویلیو دیں گے, ٹرو, کیونکہ یہ بات بالکل سچ ہے. پاکستان کا جو دارالحکومت ہے وہ کیا ہے بیٹے, اسلام آباد ہی ہے. ٹرو دے دیں گے ٹو دس پروپوزیشن, یعنی کہ جو ہم نے اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت اس کی جگہ پہ لیا تھا پی, پی کو ہم نے کیا دے دیا, ٹی. اب آگے کیا کہتا ہے, ہم اس کو ٹروتھ ویلیو درست منسوب کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس جو سچائی معلوم ہوئی وہ کیا ہے, درست معلوم ہوئی ہے. دا سن رائزز ان دا ویسٹ. سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے, اور اس کے لیے ہم نے یہاں ورڈ کیا یوز کیا, کیو. کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن یہاں ہم نے عام طور پہ جو ورڈ یوز کرتے ہیں وہ پی, کیو, اس طرح کے کچھ آسان ورڈ ہوتے ہیں. آپ اس کی جگہ پہ اے بھی یوز کر سکتے ہیں. آگے کسی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, پروپوزیشن بولی جی دا سن رائزز ان دا ویسٹ. سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے. بیٹے سورج تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے, یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس اس کی ٹروتھ ویلیوز آئیں گی وہ کیا آئیں گی, فالس. آگے ہمارے پاس آگے جی مری از اے ڈیزرٹ ایریا. مری ایک صحرائی علاقہ ہے. مری بیٹے ایک پہاڑی علاقہ ہے, صحرائی نہیں ہے. تو اس کی جو ہمارے پاس جو ٹروتھ ویلیو آئے گی وہ کیا آئے گی, فالس, یعنی کہ یہ اسٹیٹمنٹ غلط بیان کی گئی ہے. وی ول اسائن دا ٹروتھ ویلیو فالس ٹو دس پروپوزیشن. یس, اگر یہ لکھا ہوتا جی مری پہاڑی علاقہ ہے تو پھر ادھر ہم کیا دیتے, ٹروتھ ویلیو ٹرو. بیٹے آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا ہے جی ہمارے پاس بولین پروپوزیشن کیا ہوتی ہے, جس میں ہم نے کہا کہ ہمارے پاس یہ ایک سینٹینس ہوتا ہے جو کہ ٹرو ہو سکتا ہے یا فالس ہو سکتا ہے. پھر ہم نے کچھ ایگزامپل دیکھی ہیں. آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. باقی جو نیکسٹ اس کا جو پارٹ ہوگا اس کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.